ساتھی تشریف رکھو. صحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. میں اور آپ ضلع جھنگ کی تحصیل احمد پور سیال کے دیہات کے ایک مرکزی مدرسہ غوثیہ چشتیہ اور جامع مسجد علی المرتضیٰ ٹیٹکی کے مقام پہ جمع ہیں. کثیر تعداد بزرگ اور نوجوان، سیاسی شخصیات، سماجی شخصیات، مفتیان اعظام، علماء کرام اور علاقہ کے مختلف مساجد اور مدارس سے ائمہ حضرات اور خطباء، ثناخان شیریں لساں حفاظ کرام اور اہل علاقہ، بزرگ اور نوجوان، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ آج ہم ایک خاص مقصد کے لیے اس پروگرام میں حاضر ہیں. میرے برادر مکرم بھائی شاہد حسین ولد مہر منظور حسین جتیال، جنہوں نے ماضی میں کچھ غلطیاں کی، رب کی نافرمانی میں کچھ وقت گزرا، کچھ ان کی غلطیاں تھیں اور کچھ پھر جب بندہ بندوں کی نظر میں آ جاتا ہے تو بچنا مشکل ہو جاتا ہے. تو لوگوں نے اس کو ٹارگٹ بنایا. بڑی مجبور اور مفرور زندگی بسر کرنے والا یہ نوجوان، اللہ نے دل کو بدلا، ہدایت عطا کی، تو اس نے اپنے رب کے حضور سچی توبہ کی اور اس توبہ کا اعلان بھی آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کرنے کے لیے اپنی برادری کو، علاقہ کے لوگوں کو، علماء کو، مفتیان اعظام کو، نوجوانوں کو، سیاسی شخصیات کو بلا کے یہ گواہ بنا رہے ہیں کہ میں اللہ کے حضور بھی توبہ کرتا ہوں اور جن لوگوں کے دلوں کو دکھایا میں آج ان سے بھی توبہ کرتا ہوں. اور آج یہ بیانی حلفی کے لیے انہوں نے پروگرام منعقد کیا. اس پروگرام میں ان کے والد بزرگ بھی موجود ہیں، ان کے بھائی بھی موجود ہیں. میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے برادرم حافظ وسیم صاحب ایک جملہ بول رہے تھے کہ صرف یہ گناہگار نہیں بلکہ ہم سارے گناہگار بیٹھے ہیں. سنو اللہ کے محبوب نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے. فرمایا انا حبیب اللہ. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا حبیب اللہ ہوں، میں اللہ کا دوست ہوں. اللہ نے مجھے قربت کا مقام دیا، اللہ نے مجھے پسند کیا. دنیا جہان کے لوگوں میں اللہ نے اپنے محبوب کو اونچا مقام عطا کیا. اللہ کے محبوب نے فرمایا انا حبیب اللہ. حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا دوست ہوں. دوسرے مقام پہ فرمایا الشاب طائب حبیب اللہ. فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا دوست بن جاتا ہے. ایک طرف فرمان مصطفیٰ سنیے، فرمایا انا حبیب اللہ. میرے مصطفیٰ کریم کی عظمت اور شان کو دیکھیے جس کے صدقے اللہ نے کائنات بنائی. فرمایا میں بھی اللہ کا دوست ہوں اور جو جوان جوانی میں توبہ کر لے، اپنے رب کے قریب ہو جائے، جو اپنے رب کے نیڑے ہو جائے، لوگوں کو دکھانا چھوڑ دے، رب کی نافرمانیاں چھوڑ دے. بھولا بھٹکا انسان اس دنیا پہ رب کی نافرمانی کرنے والا، رب کی اس زمین پہ رب کی نافرمانی کرنے والا، رب کے قرآن کو پیٹ کر کے پھرتا رہا. فرمایا جب اس کا دل بدلا، وہ رب کے عذاب سے ڈر گیا، رب کی جہنم کی آگ سے ڈر گیا، رب کی جنت کی امید لے کے وہ مصطفیٰ کریم کے دین کے ساتھ وابستہ ہو گیا. فرمایا وہ مسلمان جو آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھتا ہے، جو مسلمان ہے، محمد عربی کا امتی ہے، فرمایا کہ جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے مقام وہ عطا کرتا ہے.
फरमाया अश्शाब ताइब हबीब अल्लाह, फरमाया जवान जो तौबा करता है जवानी की उम्र में, फरमाया वो अल्लाह का दोस्त बन जाता है। मैं क्यों ना मुबारक दूं अंकल मंसूर साहिब को कि तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा बेटा मुड़ के आ गया। रब कितनी बार उस बंदे का इस्तिकबाल करता है जो रब की नाफरमानी के बाद रब के करीब हो जाता है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स गुनाहों की जिंदगी गुजारते हुए फिर एक मोड़ आता है, वो तौबा करता है, तौबा करके अपने रब को राजी करता है। फरमाया तौबा के ऊपर इंसान पे 3 इनाम होते हैं। फरमाया पहला इनाम ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी तौबा को कबूल करता है। और याद रखिए अल्लाह की रहमत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। 100 साल कोई शख्स गुनाह करे, 100 साल के बाद लौट के एक नदामत का आंसू बहाए, रब के हुजूर तौबा कर ले, 100 साल की गुनाहगारी को रब नहीं देखता, एक तौबा के आंसू को कबूल करता है। आपने सुना एक शख्स 99 कत्ल करके तौबा के इरादे से चला था कि मैं अपने रब को राजी करूं, मैंने इतने कत्ल किए, मैंने लोगों के दिल दुखाए, मैंने रब की नाफरमानी की, मैं अपने रब को राजी ना करूं, जिंदगी का पता नहीं कब मौत आ जाए। वो मौत से पहले अपने रब को राजी करने के लिए चला। एक आलिम से पूछा क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? उसने कहा नहीं, 99 कत्ल करने वाले की कब तौबा कबूल हो सकती है? उसने उसे भी कत्ल कर दिया। कहा 100 पूरा हो गया। फिर एक शख्स ने मशवरा दिया फला इलाके में अल्लाह के वली रहते हैं, उस बस्ती में चले जाओ, अल्लाह के नेक बंदे तेरे सिफारिशी हो जाएंगे, रब तेरी तौबा को कबूल कर लेगा। वो शख्स चला और मौत आ गई। अभी उस बस्ती में पहुंचा नहीं, 100 कत्ल करने वाला। रिवायत में आता है कि जन्नत के फरिश्ते भी आ गए, जहन्नुम के फरिश्ते भी आ गए। तकरार हुआ, जहन्नुम के फरिश्ते कहते हैं हम ले जाएंगे इसे जहन्नुम में, 100 कत्ल करने वाला है। जन्नत के फरिश्ते कहते हैं हट जाओ, रब की रहमत ठाठे मार रही है, रब की रहमत आवाजें दे रही है। ये 100 कत्ल रब नहीं देख रहा, ये देख रहा है कि ये नेकी की नीयत से और तौबा की नीयत से निकला है, रब ने इसकी तौबा को कबूल कर लिया है। जो रब 100 कत्ल माफ कर सकता है, मेरे इस जवान की, मेरी और आपकी तौबा क्यों नहीं कबूल कर सकता? तो आइए मैं सियासी शख्सियात का भी शुक्रगुजार हूँ, और ये मुजफ्फरगढ़ के इलाके के ऐसे सियासी हैं, ये चोरों डकैतों के ऊपर हाथ नहीं देते, शुरफा और मजलूमों का साथ देते हैं। मैंने खराजे तासीम पेश करता हूँ मेरे बरादरम महर मोहम्मद अब्बास साहिब और भाई महर रिजवान तरगड़ साहिबान, ये तशरीफ लाए, और दीगर मुक्तदर हस्तियां, मेरे वाजिबुल एहतराम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल रज़ाक बारवी साहिब ज़ीदा मजदहू, और जनाब मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आमिर बारवी साहिब, जनाब महर नवाब अहमद बख्श साहिब, महर मिठा जतियाल साहिब, महर वजीर जतियाल साहिब, और दीगर जितने भी मुअज्जिज़ीन इलाका, चाचू आरिफ साहिब, ये अजीजम के मामू जान भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इस जवान के लिए, इस इलाके में अमन कायम करने के लिए हम सबको इसका साथी बनाए। और मैं अब गुजारिश करूंगा कि भाई तशरीफ लाएं और कुरान पे हाथ रख के अल्लाह के घर में खड़े होके ये इन लोगों को भी गवाह बनाएं, रब के हुजूर तौबा का ऐलान करें और ये बताएं, चूंकि इदारे नोटिस लेते हैं और जो बंदा रिकॉर्डेड हो जाता है, इदारे उसे तंग करते हैं। कोई भी गुनाह ना करें, कसूर ना भी हो तो इदारे खामखा में इन्हें परेशान करते हैं। तो ये जो मीडिया के अहबाब तशरीफ फरमा है, मुख्तलिफ न्यूज चैनल से अहबाब तशरीफ लाए, अजीजान राना साहिब और अली अमजद चौधरी साहिब और दीगर जो मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के और सोशल मीडिया के अहबाब मौजूद हैं, सबको वेलकम कहता हूँ। और मैं ये आज़म करता हूँ कि इंशाअल्लाह जब तक हमारी जिंदगी रहेगी हम अपने इलाके को पुरअमन बनाने के लिए दीन की खिदमत में मगन रहेंगे इंशाअल्लाह। और एक मैं बात अर्ज करना चाहता हूँ, ये नौजवानों के साथ मैं अक्सर मोटरसाइकिल पे ऐसे ही फिरता था,
مجھے کتنے لوگوں نے کہا علامہ صاحب آپ کا کتنا اونچا سٹیٹس ہے، آپ ایسے لوفر لڑکوں کے ساتھ، آوارہ لڑکوں کے ساتھ، ریکارڈڈ لڑکوں کے ساتھ موٹر سائیکل پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، لوگ کیا سوچیں گے؟ میں نے کہا یاد رکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نفرت نہ کرو۔ اگر تم گناہگار کو ملو گے نہیں تو تم اسے ہدایت کی راہ کیسے دکھا پاؤ گے؟ ایک مبلغ کے لیے، ایک دائی کے لیے، ایک دین کے خادم کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو گلے سے لگائے، اور رب قرآن کے صدقے اگر اس کا دل بدل دے تو ہماری تبلیغ بھی قبول ہے، ہماری دین کی خدمات بھی قبول ہیں۔ تو آئیے علاقہ کے لوگوں، میں آپ سب کو یہی مبارکباد بھی دیتا ہوں اور یہ پیغام بھی دیتا ہوں کہ یہ عزیز جو بیان حلفی دے رہے ہیں، یہ قرآن پاک موجود ہے اور یہ ویسی مبارک کتاب ہے کہ جس نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھایا ہے۔ یہ وہ مبارک کتاب ہے جس نے اس دنیا کو سایہ عطا کیا ہے۔ یہ وہ مبارک کتاب ہے کہ اس کو دیکھیں تو حیا سے نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ اور جوان یاد رکھنا، میں بھی، یہ ساتھی بھی اور آپ سارے بھی، ہم اللہ کے گھر میں ہیں اور ہم سارے توبہ کرتے ہیں کہ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، ہم کسی کو دکھ نہیں دیں گے، ہماری وجہ سے، ہماری تکلیف سے کسی کے آنسو نہیں بہیں گے، ہم کسی کو خوشیاں بانٹیں گے، دکھ نہیں بانٹیں گے۔ شاید کے مقدمات ختم ہو چکے ہیں اور یہ اللہ کے حضور، یہ اللہ کی پاک کتاب کو گواہ بناتے ہوئے یہ حلفی بیان دیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کو مبارکباد بھی پیش کریں گے اور دعا بھی کریں گے کہ اللہ ہمیشہ اس کے اوپر اسے استقامت عطا فرمائے۔ اور میں آج یہ میڈیا کے اوپر بہت دور تک آواز جائے گی، میں پوری دنیا میں بسنے والے نوجوانوں کو، بزرگوں کو یہ پیغام محبت دینا چاہتا ہوں، آؤ، مڑ آؤ، اس رب کے دہلیز پہ آ جاؤ، اس کی نافرمانی نہ کریں۔ ہم نماز کا وقت تو ہم نماز چھوڑ کے اگر کسی کو تکلیف دینے جاتے ہیں، رات کے اندھیرے میں اگر کسی کی کوئی چیز چرا لیتے ہیں تو اس غریب کے کتنے آنسو بہتے ہیں، اس کی بد دعا لگ گئی تو ہماری دنیا بھی خوار ہو جائے گی، ہماری قبر و حشر بھی خوار ہو جائے گا۔ آؤ جوانوں، سارے ہم توبہ کرتے ہیں اور دنیا کو بدلنے کا، زمانے کو بدلنے کا عزم کرتے ہیں۔ آؤ خوشیاں بانٹیں گے، دکھ نہیں بانٹیں گے، تکلیف نہیں دیں گے، سکھ بانٹیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اللہ دے پاک کلام دے ہاتھ رکھ کے دپیاں جو کچھ بھی میں چوری ڈکیٹیاں اگے ڈھیر تھوڑیاں کیتیاں، او دی وجہ تو میرے تے 50 FIR ہوئی ہے۔ اس وجہ تو میں اللہ دے پاک کلام دے ہاتھ رکھ کے دپیاں کہ آئندہ دی میں توبہ کیتی کھلوتا اور لہٰذا میرے تے نجائز مقدمات نہ کیتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ پکی ٹھکی توبہ دے۔ نئے ساتھی تشریف رکھو۔